اب ہم بات کرتے ہیں آئی پی پیز یا بجلی گھر جو 106 کے قریب ہیں اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کے اوپر اب ایپٹما جیسے فورم پھٹ پڑے ہیں۔ ان کے ایک ریپرزینٹیو جو کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں گوہر اعجاز صاحب، انہوں نے تو پچھلے 2 ہفتے میں کافی اس کے اوپر بات چیت کی۔ ان کا جواب سردار اویس احمد خان لغاری نے بھی دیا، جو وزیر توانائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا ہم آئی پی پیز کا معاملہ کوئکلی سمجھنا چاہتے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا، پہلے تو ہم ذرا پرابلم کو نیل ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ کیا یہ واقعتاً حقیقت ہے، یہ جو نمبرز ہم سن رہے ہیں 2 ٹریلین روپیز کی پیمنٹس، ایک ایسا بجلی گھر جس نے 0 بجلی بنائی یا 5% بجلی بنائی، اس کو ہزاروں کروڑوں کی پیمنٹ، کیا یہ اعداد و شمار درست ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں؟ ایک تو جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت امپورٹنٹ ایشو کے لیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 3 مہینے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، انٹرویوز کے اندر، پریس بریفنگز کے اندر بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ پاکستان کے 3 میجر فالٹ لائنز ہیں تینوں ایریاز میں، جنریشن میں جو آئی پی پیز اور مختلف پلانٹس کو کہا جاتا ہے، ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں۔ تو اگر آپ جنریشن کا حصہ لیں تو اس کے اندر آئی پی پیز پلس اور گورنمنٹ کے اونڈ بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس وقت اپنی پوری کیپیسٹی کے اوپر رن نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ پاکستان کے اس وقت کے تمام پلانٹس کے پاس تقریباً 2.25 سے 3 ارب یونٹ سالانہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور اس وقت استعمال تقریباً 1 ارب 8 کروڑ یا 1 ارب 10 کروڑ کے قریب استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ آپ کو یاد ہے 2014-15 کے اندر لوڈ شیڈنگ کے بہت ایشوز تھے، تو آپ ہماری جو ملک کی جو پیک کی جو مانگ ہوتی ہے، یعنی وہ کچھ مہینے میں ہوتی ہے، جولائی اگست کے اندر، جون میں ہمیں لوڈ شیڈنگ فری ان دنوں میں ملک کو کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہ ان دنوں میں تھی۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے جب یہ پلانٹس لگائے گئے تو اس کی آئندہ 4-5 سال کے اندر اکانومی کی گروتھ کو بھی کنسیڈر کیا گیا۔ جب وہ گروتھ نہیں ہوئی اور مانگ نیچے کی طرف گئی تو پھر یہ کیپیسٹی جو ایکسٹرا 4-5 مہینوں میں آپ کی ونٹر مہینوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوا۔ جب یہ ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی کے اندر اضافہ ہوا تو اسی کیپیسٹی کا بوجھ کم استعمال کرنے والے یونٹس کے اوپر آ کے پڑا، اور اس طرح بجلی کی قیمت زیادہ ہوئی، اور بجلی کی قیمت زیادہ ہوتی گئی، گروتھ اکنامک نہیں ہوئی، اور اس طرح آپ کے اوپر اور بھی بوجھ آتا گیا۔ تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک روپی ہنگری ملک ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، نمبر 1 اتنی مہنگی بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہوئے جو بجلی بن ہی نہیں رہی ہے، یوٹیلائز نہیں ہو رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوورن گارنٹی والے معاہدے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ 10% پہ چل رہے ہیں، 15%۔ مثلاً 3 پلانٹس ہیں جن کا ڈیٹا موجود ہے، کئی 0% بھی چل رہے ہیں سر، جو 15%، 1% پہ بھی چل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی 15% پر چلنے والے پلانٹس کو 37,000 کروڑ روپے دیے گئے۔ I'm just trying to understand کہ یہ کتنے ہی مقدس معاہدے ہیں جس کے اندر پلانٹس جو ہیں اپنا پارٹ آف دا ڈیل نہیں ریٹین کریں، اور اس تمام کا تمام برڈن کو آپ کنزیومر کی طرف، انڈسٹری کی طرف شفٹ کریں۔ اس کو تو رکنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، اس کے اوپر میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو نیچے لے کے آنے کے لیے ان پلانٹس کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کر کے، اور پراپرلی پروفیشنلی انگیج کر کے، جذباتی طور کے اوپر نہیں، عقل کے ساتھ انگیج کر کے اور کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ارائیو کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے میرا جو پہلے دن سے تھا۔ اب اس کو کس طرح انگیج کیا جائے، کون سے فائنینشلز کو دیکھا جائے، کون سے ہیٹ آڈٹس کو دیکھا جائے جو فورنزک ہونا چاہیے، جو پچھلے 8-10 مہینے میں یا عمران خان کی حکومت میں رپورٹ ایک آئی لیکن اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد اس کے 3 سالوں میں نہیں ہوا، اور ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس کی فورنزک وہ آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو کنسیڈر کر کے ان کی ایک ریویژن کی ضرورت ہے باہمی مشاورت کے ساتھ۔ اچھا یہ فرمائیے گا، آپ پلیز اس بات کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں جی
میں آپ کو عرض کروں, جی go ahead. آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جہاں اس چیز کی سخت ضرورت ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کی کو کم کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور وہ ان پلانٹس کو جو ہم اس وقت چاہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں, ان کی کیپیسٹی کے لیے ہم ایک پیمنٹ کرتے ہیں, ان کی یونٹس کے لیے نہیں کرتے, لیکن ان کی وہ سرمایہ اور وہ لونز اور وہ آپریشن اور مینٹیننس آف پلانٹس کے لیے ضرور کرتے ہیں, جس کا مطلب کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اگر میں اگلا نقطہ اٹھا اور پاؤں, بھی وجہ ہے جی اگر میں ایک نقطہ اٹھا پاؤں, اس کے بعد اب دوسرا جو آپ کا کاز ہے اس کے اوپر آپ آئیے گا. کیا یہ حقیقت ہے کہ جو 37,000 کروڑ ادا کیے گئے ہیں, اس میں سے 22,000 کروڑ ان پلانٹس کو دیے گئے ہیں جو حکومت کے اپنے ہیں؟ Is that a fact? No. Let me explain it to you very properly. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں مفت کے لیے دیا جا رہا ہے یہ پیسہ؟ کیپیسٹی پیمنٹ حکومت کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے پلانٹس ہیں. RLNG کے 4 پلانٹس ہیں آپ کے جو لگے تھے 2013 اور 18 کے بیچ میں. آپ کا جی نیلم جیلم ہے, آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں جو واپڈا کے پاس ہیں. ان کے لیے آپ کا کیا خیال ہے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے قرضے لے کے یہ پلانٹس کو لگایا ہے. وہ قرضہ اور اس کے اوپر جو کاسٹ آف فائنینسنگ ہے اور آپریشن مینٹیننس ہے, اس کو پے کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. یہ کو حکومت کے پلانٹس کو منافع نہیں دیا جا رہا, ان کو ریٹرن آن ایکوٹی نہیں جا رہی. لیکن اس کا برڈن آپ کنزیومر پہ کیوں پاس آن کریں؟ سروسنگ کے لیے. I understand that, but اس کا کنزیومر کے اوپر برڈن کیوں جائے؟ That is a debt. آپ اس ڈیٹ کو, ایک اور طریقہ بھی ہے جس کی آج کل ہم سوچ بچار شاید کر رہے ہوں, اس کو کہتے ہیں ڈیٹ کی ری پروفائلنگ, کہ یہ کنزیومر جو ہے اس کے ٹیرف کے آنے کے بجائے باقی ملک کے اوپر کے ٹیکسز کا حصہ بن کے کیوں نہ کیا جائے. یہ بھی ایک جی آرگومنٹ ہے جس کو اسیس کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ بڑے مچور طریقے سے ان تمام چیزوں کو سٹڈی کریں. میں کل کو $900 ملین کا نقصان جو ریکوڈیک میں ہوا ہے, پرسوں آپ مجھے اس پورا ملک ذمہ وار ٹھہرائے گا کہ تم نے کانٹریکٹس کو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی آرگومنٹ کے اور بغیر کسی باہمی مشاورت کے آربیٹریشن کے اندر لے گئے, جہاں تمہارے محکمے نے سارے کیسز ہار لیے اور ہم سے فائن کروایا اور اس سے دگنا نقصان کروا دیا. تو میں یہ ٹیلی ویژن کے اوپر پش کیے ہوئے کچھ لوگوں کی جو بات ہے اس کے ذریعے میں ہری اپ اس کو نہیں, میں بہت رسپانسبلی ہم لوگ موو کر رہے ہیں, بہت کیٹیگوریکلی ہم لوگ پراپرلی اس کے اوپر کام کریں, اور انشاءاللہ ملک کو جلد اچھی خبریں دیں گے اور اس جنجال میں سے اپنے پاور سیکٹر کو نکالیں گے. اور ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہی ان کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے. دوسرا, میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے بات کروں, جتنے بھی ریفارمز کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل ٹی وی کے اوپر, پلیز آپ میرے پچھلے 3 مہینے کے تقریریں اور وہ سنیں, ایک ریفارم کے اوپر کہ کمپیٹیٹو مارکیٹ ہونی چاہیے, مرچنٹ پلانٹ ہونے چاہیے, ڈسٹریبیوشنز کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. یہ ایک میرے انٹرویو کے اندر پچھلے 3 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے اپرووڈ پبلک پاور سیکٹر کے ریفارمز کا حصہ ہے. آپ کے ذہن میں اگر میں پوچھ پاؤں, کوئی کٹ آف پوائنٹ ہے جب تک فورنزک اس کا مکمل ہو جائے گا, جب تک نیگوشیشنز ہو جائیں گے, کیونکہ یہ آن گوئنگ پیمنٹس ہیں نا جی, اور یہ آن گوئنگ عذاب ہے اس ملک کی اکانومی کے لیے, اور انرجی سیکٹر کے مسائل تو بین الاقوامی طور پر جو ہمارے فنڈرز ہیں, ڈونرز ہیں, وہ بھی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی کٹ آف پوائنٹ ہے کہ 2 کوارٹرز کے اندر ہم اس کو سیٹل کر لیں گے, 3 کوارٹرز میں کیا؟ طلعت بھائی, میرے خیال میں یہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے اور وی آر گڈ ان آور ریکارڈ انشاءاللہ, اور اپنی فرسٹ پرائیورٹی کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہی میٹنگ کی ہے 1994 کے اور 2002 کے جو ہمارے 19 فرنس آئل کے پلانٹس ہیں, جن کے اوپر ہر سال 81 ارب روپے خرچ ہوتا ہے, اور ان میں سے صرف 1 یا 2 ارب یونٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. 2% آپ کی پوری پروڈکشن کا 2% پروڈیوس ہوتا ہے, اور ان کے اوپر 81 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی ہیں. ان کو تو تقریباً ہم لوگ وہ نیڑے لگائے بیٹھے ہیں. ہم لوگ کو ہمارا سارا کام اس کے اوپر مکمل خاموشی سے کہ ہم نے کیا پچھلے 2-3 مہینے میں,
اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کر کے ان کو اپنے پاکستانی سمجھ کے پاکستانی ان کو اپنے آپ کی ایشو سمجھا کے ہم امید ہے قائل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کی اکانومی کو اس میس میں سے نکالنے کے لیے. کنٹریبیوٹ نہ جتنا آپ نے پیسہ بنانا تھا بنا لیا, کافی کچھ کیا, اللہ خیر کرے گا, ہم انشاءاللہ ضرور پوش کر کے کنونس کریں گے. بالکل آخر میں 30 سیکنڈ اگر آپ ہمیں بتا پائیں اس کے اندر کوئی بہت پولیٹیکلی انفلوئنشل فیملیز بھی انوالو ہیں یا نہیں؟ پولیٹیکل انفلوئنشل فیملیز میں نے کوئی لسٹ, بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ضرور ہیں, ان کا حق تھا, انہوں نے جتنا پیسہ بنانا تھا, جو فگرز اور ریٹرنز تھے ان کے, انہوں نے جو بھی کمائے. میں اس وقت اس کی بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, میں سب کو جا کے اپیل ضرور کروں گا اور بہت جلدی ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے کہ یہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے ضرور اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انرجی منسٹر, اور ہمیں بتا رہے تھے سردار اویس احمد خان لغاری کہ کس طریقے سے جلد از جلد آئی پی پیز کے معاملات کو وہ ایسے طریقے سے طے کرنا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کسی اور مسئلے میں نہ پھنس جائے.